بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ ایک ایسا ملک جہاں پہ سارے مذاہب کے لوگ ایک ساتھ محبت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، اخوت کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ بھائی چارہ ہی ہے جو ان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جب باہر جاتے ہیں تو ان کو تب سمجھ آتی ہے کہ یار پاکستان کتنا خوبصورت اور کتنا پیار کرنے والا ملک ہے، کیونکہ باہر پھر بھی آپ کو ایسے ممالک بھی نظر آئیں گے جہاں پہ سو کالڈ ان کے مطابق وہ بہت ہی زیادہ آزاد ہیں، لیکن وہاں پہ جس طرح کی ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، چاہے وہ مسلم ہیں، چاہے سکھ ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے ہندوز ہیں، تو وہ بہت افسوس کی بات ہے۔ لیکن یہاں پہ پاکستان میں اسپیسیفکلی when we talk about youth، تو ان کا جو نظریہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور وہ اور بھی خوبصورت طریقے سے اس امن کی راہ پہ گامزن ہے۔ ساتھ ساتھ میں جی ان کا ایک ہی سوسائٹی میں رہنا، ایک ہی کمیونٹی میں رہنا، خوبصورتی سے، امن سے، بھائی چارے سے، اور یہ اخوت جو ہے ان کو اپنے راستہ چننے پہ، اپنا راستہ چننے پہ یا ترقی کا راستہ چننے پہ ان کے لیے بہت آسانی پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، اسی پروگرام میں ہم ان مختلف مذاہب کی سماجی ہنگ آہنگی کے بارے میں، کوہیژن کے بارے میں، اور ساتھ ساتھ ان کی امن کے حوالے سے کام جو ہے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ بیٹھی ہے ناظرین، وہ ایک جرنلسٹ ہیں، بہت خوبصورت طریقے سے اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں، نیشنلی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی بہت اچھا کام کیا انہوں نے۔ آج کل وہ انہوں نے شروع کیا تھا یہاں پہ ایک نیشنل ٹیلی ویژن سے، لیکن آج کل وہ ایک انٹرنیشنل ٹیلی ویژن میں ایز اے جرنلسٹ کام کر رہی ہے۔ ناظرین، منمیت کور میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم منمیت، وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک بالکل ٹھاک؟ ٹھیک ٹھاک، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بالکل خیریت سے۔ سو نائس ٹو ہیو یو ہیئر ان آور Thank you اسٹوڈیو so جی۔ much۔ ناظرین، ان کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ناظرین، یہ بتا دوں کہ منمیت جو ہیں وہ تو سکھ کمیونٹی سے، اور جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں وہ ہندو کمیونٹی سے ہماری یہاں پہ گیسٹ آئی ہوئی ہیں، اور ناظرین وہ کوارڈینیٹر ہیں مائنورٹی رائٹس کے حوالے سے، میرے ساتھ بیٹھی ہیں جی روینہ ہارون۔ السلام علیکم روینہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ دیٹس گڈ۔ اینڈ جو میری مہمان رائٹ ہینڈ سائڈ پہ منمیت کے ساتھ بیٹھی وہ ممبر ویمن ونگ ہیں جی، بہت خوبصورت طریقے سے اسٹوڈنٹ یونین میں اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ امن کے حوالے سے بہت کام کر رہی ہیں۔ سمیہ کنول میرے ساتھ بیٹھی ہیں۔ السلام علیکم سمیہ، ویلکم ٹو دی شو جی۔ اور ایک مہمان ہمارے راستے میں ہے، میرے خیال ہے رش کی وجہ سے وہ پھنس گئی ہیں، تو وہ پہنچ جائیں گی انشاءاللہ۔ شی از فرام مسیحی، ہماری جو کمیونٹی ہے، شالوم سیمیول، وہ بھی آ جائیں گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ تینوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا ایک ہی کویسچن کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، یا یوتھ کیا کردار ادا کر سکتی ہے سماجی ہم آہنگی کے حوالے سے؟ جی منمیت، اسٹارٹ فرام یو۔ سماجی ہم آہنگی کے حوالے سے اگر بات کی جائے ہم یوتھ کی، تو اس میں سب سے پہلے ٹالرنس۔ جب ہم برداشت کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ان کے الفاظوں کو، تو پیس خود ہی قائم ہوتا ہے۔ امن قائم کرنے کے لیے آپ کو دوسروں کی رائے یا بات سننی بھی پڑتی ہے اور اس کو سمجھنا بھی پڑتا ہے۔ آج کل کا وہ وقت چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور بہت عروج پہ ہے، اور اس پر کافی ہیٹ مٹیریل اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جس پہ لوگ ہائپر ہو کے ایک دوسرے کو نازیبا باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، مذہب پہ کرنے لگ جاتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اگر ایک انسان غلط سٹیپ لے رہا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سیکنڈ پرسن اس کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اس کے مذہب کی بھی تنقید کرے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ برداشت کریں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس بندے کو پیار سے، آرام سے ایک میسج کنوے کر دیں کہ جو آپ بول رہے ہیں یہ شاید غلط ہے، میرے مذہب کے مطابق، یہ عقیدے کے مطابق یہ چیز ایسے ہے، تو اس سے میری نظر میں پیس قائم ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور برداشت ایک ایسا لفظ ہے جو میں نہیں یوز کروں گا۔ برداشت، میں آپ کو برداشت کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہو اور میں برداشت کر رہا ہوں، تو وائی ڈونٹ وی کال اٹ، اس کو اور کیا کہنا چاہیے؟ مطلب ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ہم نارملی ہمارے پولیٹیشینز بھی یہ یوز کرتے ہیں نا۔ برداشت اگر نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایکسیپٹنس کہہ دیں۔ میں آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، آپ مجھے ایکسیپٹ کرتے ہیں، دیٹس اٹ۔ تو اس سے وہ پیار، محبت، بھائی چارہ اور بڑھتا ہے نا۔ قائم ہوتا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، بیوٹیفل۔ جی آپ کیا کہیں گی روینہ؟
سر میرے خیال سے ہم ایکسیپٹنس کی بات کریں، جب ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جس طرح ہم اگر ہم میں پیار ہے تو ہم اچھی بری ہر چیز کے ساتھ جو ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ پیس قائم ہوتا ہے. جس طرح ہماری آرگنائزیشن فیتھ فرنٹ PCWR کام کر رہی ہے، اس میں جو ہمارے یوتھ ہیں وہ ڈفرینٹ کمیونٹی سے ہیں. ہم لوگ ایک ساتھ لیو ان ایکسپیرینس میں کافی دن ساتھ رہتے ہیں، اپنے مذہب کے بارے میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ جانتے ہیں. تو جب ہم ایک دوسرے کو ہمارے جو بھی مس پرسیپشنز ہے اس پہ ہم کویشچنس کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایک غلط چیز کو سامنے کرتے ہیں تاکہ وہ پوری قوم کو ہی خراب کر رہے ہوتے ہیں. جب ہمارے مذہب کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ہماری جو ساری یوتھ ہے وہ بھی بھڑک جاتی ہے. دوسری طرف سے اپوزٹ کمیونٹی کا بھی یہی ہوتا ہے. تو ہم آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے جو کویشچنز ہیں، جو غلط فہمی ہے وہ دور کر سکتے ہیں اور اپنی اپنی کمیونٹی کو بتا سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے نا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو شیعہ سنی فسادات بھی کرواتے ہیں. جی ہاں بالکل. پھر کبھی ہندو مسلم فسادات کروانے شروع کر دیتے ہیں. ہمارے خیال سے سکھ ہندو فسادات کروانے شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. سکھ مسلم سکھ کرسچن فسادات کروانے شروع ہو ایسا جاتے ہی ہیں. ہے. وہ متحرک رہتے ہیں سالوں سال. میرا خیال ہے ایکچوئل ٹیررسٹ وہ ہیں. جی مطلب غلط کام وہ مائنڈ سیٹ کو بالکل ہی چینج کرتے ہیں اور جب مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہوتا ہے تو پوری سوسائٹی کو وہ خراب کرتا ہے. تو جس طرح اب ہمارے گروپس ہیں، ہم سب آپس میں فرینڈز ہیں، ہم اپنے اپنے پروفیشن میں اس چیز کو ایک بہت ہی پازیٹیو طریقے سے پروموٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ باقی لوگ بھی ایڈ ہو رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ زیادہ لوگ شامل ہوں گے اور انشاءاللہ وقت اچھا آئے گا. اور ہم ڈائیورسٹی کو پروموٹ کریں کہ یہ خوبصورتی ہے، اختلاف نہیں ہے کہ ہمارا مذہب ہے تو یہ کوئی نیگیٹو چیز ہے، بلکہ ہم اکٹھے رہتے ہیں اور پیس کے لیے. اور جو ہماری سملیرٹیز ہیں کہ ہمارا ملک ایک ہے، ہماری دھرتی ایک ہے، تو ہم ان چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اور اسی میں یوتھ کا جو وہ رول ہے وہ کافی حد تک ہے کہ جب یوتھ جو ہے وہ آگے نیشن کو اچھا کر سکتی ہیں، تو جب ہم لوگ پازیٹیو ہوں گے تو آگے سب. دیکھیں آپ انڈیا بھی گئی ہوں گی. نہیں میں نہیں. اچھا جو ڈیفینیٹلی آپ میں سے اگر کوئی گئے ہیں یا لیکن میں باقی کنٹریز گئی ہوں، میرے خیال سے سب سے خوبصورتی جو ہے کچھ اچھا ہے وہ یہیں پہ. ایگزیکٹلی میں یہی بات کر رہا تھا کہ سوشلسٹ دنیا کا سب سے بڑا سوشلسٹ ملک کہا جاتا ہے اس کو. اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے میں کہوں گا کہ جو ہماری کمیونٹیز ہیں، مسلم کمیونٹی وہاں پہ یا کرسچنز وہاں پہ، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ نہ دکھائے کسی. برینی سمیہ آپ کیا کہو گے؟ سیم کوسچن، کیا کر رہے ہیں ہم اور کیا کر سکتے ہیں ہماری یوتھ؟ سر آئی وانٹ ٹو شیئر مائی جرنی. جو میرا جرنی یہاں پہ اسٹارٹ ہوا تھا PCWR کے ساتھ، اور اس جرنی میں اسٹارٹنگ ایسے ہوئی تھی. آئی ایم فرام اے مسلم کمیونٹی، سو اوبیسلی میجورٹی ہیں، ہمیں اس طرح کے پرابلمز یا ہمیں ان ایشوز کا نہیں پتہ جو مائنورٹی ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہے. PCWR ایسا پلیٹ فارم تھا جس میں ہمیں پتہ چلا دیر آر ڈفرینسز. ریکویسٹ کروں، مائنورٹی ورڈ یوز میں نہیں کرنا چاہتا. آئی وانٹ ٹو یوز غیر مسلم پاکستانیز. مسلم پاکستانیز اینڈ غیر مسلم پاکستانی. مائنورٹی کہتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا. آئی ایم سوری سمیہ جی. نو پرابلم. اوکے نان مسلمس کر لیتے ہیں. صحیح. سو نان مسلمس تھے اور مسلمس ہم لوگ یہاں پہ انٹریکٹ کرتے تھے. ہمیں پتہ چلا کہ کتنے ڈفرینسز ہیں اور کتنی سملیرٹیز بھی ہیں. پھر میں نے یہاں پہ ایک چیز وہی آپ نے جو مینشن کی، ایکسیپٹنس سیکھی کہ وی شوڈ ایکسیپٹ دیم دا وے دے آر. جس طرح وہ اپنے ان کے ویوز ہیں، ان کی آئیڈیالوجیز وغیرہ ہیں، ان کو اس طرح ہی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اب ہمارا ملک میں ایسا ہر پلیٹ فارم ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ ہم یہ ڈسکس کریں ڈفرینسز کو یا ہر جگہ ہائی لائٹ کریں. رادر دین دیٹ ہمیں پیس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے جس کی ضرورت ہے آج کل. پوری دنیا میں ہی ضرورت ہے. پاکستان میں اس لیے ایز اے یوتھ ہم اس طرح اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں پازیٹیولی ہر چیز کو لیں، اپنے ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کریں. اور ایک چیز اور میں نے یہاں پہ سیکھی تھی، گیو رسپیکٹ اینڈ گیٹ رسپیکٹ. سو دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. ہمیں ایز اے یوتھ یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ پیس کو پروموٹ. زبردست جی. فرسٹ کویشچن ہمارا بہت اچھا گیا اور بہت اچھی باتیں آپ نے کی. ویل ٹیک اے ویری شارٹ بریک، ٹھیک ہے نا؟ پھر آتے ہیں واپس. ناظرین کہیں جائیے گا مت. ناظرین ویلکم بیک ٹو دی شو ونس اگین. اینڈ ہم بات کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ سماجی ہم آہنگی کے لیے کیا کر رہی ہے. اور وہ مختلف کمیونٹیز سے ہیں، مختلف ریلیجن سے ہیں، لیکن ہیں پاکستانی سب. اور اس میں ڈیفینیٹلی میں نے سمیہ سے، روینہ سے اور منمیت سے بات کی اس حوالے سے. لیکن منمیت ایک چیز ہے،
جیسے ہماری مختلف فیسٹیولز ہوتے ہیں, یا کرسمس ہو گیا, عید ہوگی, ہولی ہو گئی, تو ان سب کو اکٹھا ہونا از امپورٹنٹ. بالکل. میں یہ نہیں کہتا ہے کہ سب سیلیبریٹ کریں عید اور سب سیلیبریٹ کریں ہولی, لیکن کم از کم آہستہ آہستہ اپنی کمیونٹی میں, جو آپ کی کمیونٹی میں مسلمز رہتے ہیں ان کو انوائٹ کریں, آپ کی کمیونٹی میں جو ہندو کرسچنز یا سکھ رہتے ہیں ان کو انوائٹ کریں آپ عید کے دن. یہ چیز جو ہے وہ قریب لاتی ہے زیادہ, میرا خیال ہے. What do you think? بالکل ایسا ہی ہے. میں اس کا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. پچھلے سال 550 سالہ تھا, وہ ہمارے لیے بہت بڑا دن تھا. Exactly. گرو نانک دیو جی کا جنم دن تھا. تو جب ہم اپنے گرودوارے پہنچے تو ہم سے پہلے ہمارے جو کچھ یوتھ فرینڈس تھے مسلم کمیونٹی سے, کرسچن کمیونٹی سے, وہ لوگ ایک مطلب این جی او کی طرف سے ہمیں وش کرنے آئے ہوئے. اور جب میں نے ان کو اپنے گرودوارے میں دیکھا تو میں بہت حیران ہوئی, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مطلب وہ پشاور سے ہمارے لیے اتنا سفر طے کر کے آئے ہیں کہ ان کی عید کو ہم لوگ بھی سیلیبریٹ کر سکے. ورنہ آج کل لوگ, ہر بندہ اتنا بزی ہے اپنی لائف میں کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, بٹ اسٹل وہ ہمیں وش کرنے کے لیے وہاں آئے تھے. جو ان کو دیکھ کے مجھے فیل ہوا کہ واقعی کہ پاکستان میں جو ہم مشن لے کے چلے ہوئے ہیں پیس کا, وہ آج کنوے کر رہے ہیں, ہم اس کو مان رہے ہیں اور اس چیز پہ ہم ٹریک پہ چل پڑے ہیں. تو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. جب میں نے ان کو وہاں پر دیکھا, پھر کرسمس آیا, تو پھر جتنی وہاں پہ کرسچن فرینڈس تھی, پھر میں ان کے گھر گئی کہ چلیں وہ لوگ میرے لیے آئے تھے تو ان کی فیسٹیول ہے تو میں جاؤں. جب میں وہاں گئی اور ان کے فیسٹیول میں شامل ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آؤ ہمارا ایک فیسٹیول ہے, اسی طرح میلہ لگتا ہے, تو چلو. میں نے وہاں بہت انجوائے کیا. مجھے فیل ہوا کہ ہم لوگ سب ایک ہی ہیں. وہاں پہ میں نے مسلم کمیونٹی کو بھی دیکھا, ہندو کمیونٹی بھی تھی, سکھ کمیونٹی سے بھی کافی لوگ تھے. تو مطلب ایک میسج جو ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں آلریڈی ہم خود لرن کر لیتے ہیں. بلکہ آپ خود دیکھیں کہ پچھلے نومبر سے لے کر کمنگ نومبر تک تھرو آؤٹ کتنا زیادہ سیلیبریشنز ہوئی ہیں. بالکل. اور ون آف مائی فرینڈس فرام کینیڈا, اس نے کیا کیا کہ اس نے پورا ایک پلین بک کیا. شی از مسلم. اس نے پورا ایک پلین بک کیا اور وہاں پہ جتنی سکھ کمیونٹی کے لڑکے لڑکیاں تھے ان کو انوائٹ کیا اس نے, اینڈ دے کیم, یہاں آئے وہاں پہ اور انہوں نے خوب سیلیبریٹ کیا اس کو 550واں ان کا برتھ ڈے. تو آئی تھنک یہی وہ چیزیں ہیں ایگزیکٹلی جو ہمیں قریب لاتی ہیں. یوتھ بہت انرجیٹک ہے. یوتھ اب اپنی چیزوں کو کنوے آگے کر رہی ہے پازیٹیو وے میں. یوتھ نے کافی جو ہیٹ مٹیریل تھا, جو ہم لوگوں کے مائنڈ کانسیپٹس کو غلط ایک امیج ملی ہوئی تھی, اس کو ریموو کیا ہے. کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں گروپس بن گئے ہیں, گروپس میں کسی کے کوئی فیسٹیول ہے باقاعدہ اس کو وش کیا جاتا ہے, اور اس سے انسان کی خوشی اور ڈبل ہو جاتی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کوئی مائنورٹی یا نان مسلم کا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے ہمارے مسلم بہن بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی پریشانی نہیں, یہ ہماری پریشانی. اور یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے, اس کو اپنے اندر فیل کرتے ہوئے, آئی فیل ویری پراؤڈ کہ میں پاکستان. آپ نے بھی بنایا ہوگا اس پہ رپورٹ بنائی ہوگی رمضان میں روزہ افطار کروا رہے تھے. صورت میں ہم خود گئے وہاں پہ, انہوں نے روزہ افطار کرایا ہمیں, اینڈ دس واز اے ویری کامن ان کی ایکسرسائز ہے جو ہر رمضان میں چلتی ہے 30 دن پورے. اور وہ وہاں کے لوگ کوئی شربت پلا رہے ہیں, کوئی کیا کر رہے ہیں, کوئی کیا کر. سو آئی تھنک دس از دی بیوٹی. بالکل, یہ ہم لوگوں کو بہت پراؤڈ فیل کرواتا ہے, جس سے ہم پراؤڈلی کہیں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں وی آر پراؤڈ. کیا اس سے بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے پھر ایک دوسرے کی؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ دیکھیں آپ روزہ افطار کروانا, ایک دن سارا دن کے لیے کوئی بندہ بھوکا ہے, اپنے مذہب کے عقیدے کو فالو کر رہا ہے, اور آپ اس کو اپنے ہاتھ سے کچھ سرو کرتے ہیں, تو انسان کو ویسے بھی انسان کام سے تھکا گھر جاتا ہے اور کوئی آ کے پانی بھی پوچھ لیتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ تھینک یو پانی تو مل گیا. تو اسی طرح ان کو بھی فیل ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو ہماری فکر ہے, ہم لوگ تو کھا رہے تھے, یہ لوگ بھوکے تھے, ہم نے ان کے لیے تیار کیا کھانا اور ان کو سرو کیا. اور منمیت اس میں یہ ہوتا ہے کہ نارملی آپ کو مل بیٹھ کے بات کرنے کا ٹائم نہیں ملتا, لیکن فیسٹیولز میں یہ, سیلیبریشنز میں یہ ہوتا ہے, سیلیبریشنس میں بھی ہوتا ہے, عموماً ان ایسے ایونٹس بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا گیٹ ٹوگیدر بہت اچھا ہو جاتا ہے, بہت سی چیزیں شیئرز ہو جاتی ہیں. ویسے تو ہر کوئی اتنا بزی کہ اپنی فیملی کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا آج کل کے دور میں, بٹ اس طرح کے ایونٹس اور فیسٹیول ایسے ہوتے ہیں جس میں سب اکٹھے مل جاتے ہیں. اب روینہ مجھ سے کافی ٹائم بعد اس جگہ پہ ملی ہے, تو مطلب ایسے چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں پہ ہم مل لیتے ہیں اور بہت ڈھیر ساری جو گوسپ ہمارے اندر اکٹھی ہوئی ہوئی تھی وہ شیئر ہو جاتی ہے. اچھا, دیٹس ویری نائس. تو یہ ایک مطلب پازیٹیو وے ہے نا, پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں. مطلب یہ راستے میں نہیں تھی, میں ان کو کال کر رہی تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں, جیسے عید ہو گئی, ہولی ہو گئی, دیوالی ہو گئی, اور کرسمس ہو گئی,
یہ سارے جو فیسٹیولز ہیں یا سیلیبریشنز جو ہیں یہ ہمیں بہت قریب لاتے ہیں ایک دوسرے کے. اور جیسے منمید نے کہا کہ ساتھ ساتھ گوسپ بھی ہو جاتی ہے اور پتے کی بات بھی ہو جاتی ہے. کچھ بتائیے, میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی واقعہ یا ایسی کوئی پرابلم جو آپ مل کے شیئر کرتے ہو, بیٹھ کے کسی فیسٹیول میں آپ قریب آئے, جیسے آپ لوگوں کی ہولی ہو گئی یا دیوالی ہو گئی, مسلم فرینڈز بھی آ گئیں, کرسچنز بھی آ گئیں, سارے آ گئے, بیٹھ گئے اور کوئی بات آپ نے شیئر کی اور پرابلم کا حل نکل آیا. جی سر میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ مطلب یہ اب سے سٹارٹ نہیں ہوا, میں ہمارے جو فور فادرز تھے ان سے ہم نے یہ سیکھا ہے. ہمارے فیملی میں چلتا آیا کہ ہمارے پہلے جو فادر کے ہمارے گھر کے ساتھ جو نیبرز ہوتے تھے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے ریلیٹیوز نہیں ہیں. وہ مسلم تھے اور انہوں نے ابو کو پالا اور ہمیں پتہ تھا یہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں, اور ہم ان کے بھائیوں کو جو ہے وہ راکھی باندھتے تھے, وہ ہمارے بھائیوں کو. تو ہم اس چیز کو جو ہے ہمیشہ سے مطلب نسلوں سے یہ چلتا آیا. اور پھر ہم اس آرگنائزیشن میں جب اکٹھے ہوئے تو ہمارے جو اسکول فرینڈز تھے, کالج یونیورسٹی کے ہم سارے یوتھ اکٹھے ہوئے ہیں. پھر ہم جو پروگرامز کرتے ہیں اس میں ہم رکشا بندھن پہ بھی ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں, اور کرسمس پہ بھی. وہ اس طرح کہ ہمیں جو سٹارٹ سے کچھ لوگوں کے کوسچنز تھے کہ کرسچن اور ہندو جو ہے وہ ڈیورنگ روزہ وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مس کنسیپٹ تھا جو ان کا کلیئر ہوا ہے, کیونکہ کوئی بھی روزہ ایسا نہیں ہے جس میں کھایا پیا جائے نا. تو اور دوسرا ہماری ایک ایکٹیویٹی چل رہی تھی, اس میں ہم نے کراس کوسچنز کرنے تھے. تو اس میں لوگوں باقی کمیونٹیز کا یہ کانسیپٹ تھا کہ شاید ہم ایک خدا کو ماننے والے ہی نہیں ہیں. وہ انہوں نے باقاعدہ مینشن کیا تھا, اس میں تھا کہ خدا کی وحدانیت پہ جو ہے وہ ہر کمیونٹی کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں. تو اس میں جو ہندو کمیونٹی تھی ان کو بالکل سکپ کیا ہوا تھا کہ یہ خداؤں کو مانتے ہیں. اس میں بالکل یہ کانسیپٹ ہی انہوں نے جو ہے وہ نہیں کیا تھا. ان سب کو مطلب ایک بہت بڑا جو ہے وہ پارٹ جو تھا وہ ایک نیگیٹو طریقے سے چلتا آ رہا تھا. اور روینہ یہ نیگیٹو ہی چلتا رہتا اگر آپ مل کے نہ بیٹھتے. جی بالکل. ناظرین میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں کہ اسکول ٹائم کا ہم یہیں پہ پڑھتے تھے ساتھ میں سارے دوست. اس وقت صرف ایک ہی اسکول تھا کو ایجوکیشن کا, پی ایف میں ہم ساتھ تھے. تو میرے جو کلاس میٹ تھے اس میں کرسچنز, ہندوز, سکھ میرے دوست میرے ساتھ تھے. اور میرے بیسٹ فرینڈ جو تھے وہ کیلاش چوہان, آکاش چوہان, 2 بیسٹ فرینڈ تھے میرے, ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ, ان سے بات ہوتی ہے. اینڈ وی یوز ٹو گو ٹو دیئر ہوم, ان کے گھر جانا ہم نے, اور ان کے گھر ایسے جانا کہ مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی باہر کا بندہ آ گیا. بالکل. مطلب آئی یوز ٹو بی ان کے گھر میں ایسے تھا جیسے وہ ایک ہیرو نہیں ہوتا کہ بھائی ذکی بھائی آ رہا ہے, ذکی بھائی آ رہا ہے, ذکی بھائی. اینڈ آئی یوز ٹو گو اسٹریٹ انٹو دیئر ہوم, اور وہ میرے گھر آتے تھے سارے. یہ جو آپ نے ابھی بات کی, اس طرح بہت سی مسکنسیپشن کلیئر ہوئی ہماری, مل بیٹھ کے ہماری کلیئر ہوئی مسکنسیپشن. اور یہ روزے کے حوالے سے بھی جو آپ نے کہا یہ ساری ہمیں کلیئر ہے. بہت سے کوسچنز ہیں. وہ اکثر ہمیں یہ بھی کہتے تھے کہ آپ اسکول میں کہ وہ سندور کیوں نہیں لگا کے آتے ہو, اور ایکٹیویٹیز میں بھی یہ کہ منگل سوتر کیوں نہیں پہنا ہوا. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کلیئر ہوئی ہیں, جو سٹارٹ سے بھی فور فادر سے بھی اکثر وہ مائکرو میسیجنگ ہوتی آئی ہے نا. تو وہ نسلوں میں اسکول میں اکثر کہتے تھے اس کے ہاتھ سے چیز لے کے نہیں کھانی, تو وہ اس کو گھر سے سکھایا گیا. تو جب نیبرز آپس میں سب اکٹھے ہوتے ہیں, یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں, تو پھر وہ آگے نہیں چلتا. اور یہ کام یوتھ نے ہی کرنا ہے ناظرین, چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہے. جب تک آپ مل بیٹھ کے بات کو ڈسکس نہیں کریں گے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ڈسکشن میں ڈریے مت کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں, اور روینہ تو خفا ہو جائے گی. او بھائی آپ کو ایک چیز کلیئر نہیں ہے, جسٹ آسک. آپ جیسے میں سکھ کمیونٹی کے تو بڑے زیادہ دوست ہیں میرے, اسی طرح کرسچن کے, ہندو کمیونٹی کے بھی. سو آئی ول سٹ ود دیم اینڈ آئی آسک دیم اینڈ دے آسک می, مجھ سے بھی پوچھتے ہیں, وچ از دا بیوٹی آف اٹ. میرا خیال ہے سمیہ, یہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ عید پہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنی ہندو, سکھ, عیسائی کمیونٹی کے فرینڈس کو بلایا آپس میں اور ان سے ڈسکس کیا, ان کو سمجھایا کہ دس از دا فیسٹیول اباؤٹ, اور اسی سے ایک خوبصورت یونٹی اور پیس کا ایک ماحول بن جاتا ہے. جی سر, اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم سیلیبریشن, جوائنٹ سیلیبریشن بھی کر رہے ہیں, جس میں ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اور جوائنٹلی سیلیبریٹ کرتے ہیں. لائک کرسمس میں بھی ہم اکٹھے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ
راکھی کیوں باندھتے ہیں. ہمیں ایک پوری ہسٹری بھی یہ لوگ ڈلیور کرتے ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو ہی مجھے پتہ چلا کہ ان کی ساری ہسٹری کیا ہے. ایون دو ہم لوگوں نے بھی شیئر کیا, ہم لوگ عید سیلیبریشن کرتے ہیں تو ان کو یاد رکھتے ہیں. اسی طرح ہم لوگوں نے آپس میں یہ گیو اینڈ ٹیک والا ریلیشن شپ رکھا ہے تاکہ ایک تو مسکنسیپشن بھی دور ہوں گے, دوسرا ہمارے آپس میں جو انٹریکشن کے تھرو جو ایک پازیٹیوٹی بھی آئے گی. جو خوبصورتی, سب سے بڑی خوبصورتی ہمارے معاشرے کی ہے وہ ہے شادیوں میں اکٹھے ہونا, شادیوں میں مختلف جو رسم و رواج ہیں ان میں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شاید میری یہ بات بہت سے لوگوں کو پسند نہ آئے, لیکن کوشش کیجئے گا کہ مختلف کمیونٹیز کی شادیوں میں آپ جائیں, اور اس سے زیادہ قربت آتی ہے. فیمیلز جو ہے نا وہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. میری گھر کی فیمیل, اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ میں سکھ یا ہندو یا عیسائی کمیونٹی کی شادیوں میں جاؤں اور دیکھوں کہ وہ کرتے کیا ہیں, یہ چیز جو یہ سیکرٹ جو جس کو وہ خود سیکرٹ سمجھتی ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. You would love to go to a Muslim marriage. میں اسی چیز کو شیئر کرنا They would love to come to your marriages. ایسا ہی ہے. میری جب شادی تھی تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں سب کمیونٹیز تھی, تو مطلب میں نے ٹی وی کوریج بھی ہوئی تھی ساری میری شادی کی, تو میری مہندی پر سب لڑکیوں نے ڈانس سیکھا ہوا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے نیوز والے جتنے بھی کولیگز ہیں وہ لوگ میرے ساتھ بہت پیار کرتے تھے, تو انہوں نے بھی اپنا پریپیئر کیا ہوا تھا, وہ ہڈن تھا. مجھے میرے کیمرہ مین کی کال آئی کہ منمیت مہندی کا کیا آپ لوگوں نے ڈریسنگ لڑکوں کا سوچا ہے؟ میرے بچے تو شاپ پہ کریں کہ جو انہوں نے سوچا ہے ہم نے وہی پہننا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ جی وائٹ شلوار قمیض اینڈ ویسٹ کوٹس ٹائپ کا کچھ بھی. تو ان کے بچے مطلب شادی تھی کچھ بھی پہن کے, انہوں نے وہی ٹریڈیشن کے کپڑے پہنے جو ہمارے سب لڑکوں نے پہنے ہوئے تھے. اور میری شادی کے ویڈیو آپ کبھی بھی دیکھیں گے میری فیملی کہیں نہیں نظر آ رہی, میرے کولیگز ہی ڈانس کر رہے تھے. ایون دو جب وہ بیٹی کو لے کے آتے ہیں رخصتی کے لیے تو میرے کولیگز میرے دونوں ساتھ کھڑے تھے. میری نہ فیملی کے کوئی تھا نہ امی ابو تھے, تو میرے لیے بہت بڑی بات تھی. میں بہت خوش تھی جس پہ کہ ان کو سیکھنا تھا کہ سکھ کمیونٹی کی شادی کیسے ہوتی ہے, کیا رسمیں تھیں. انہوں نے میرے اننت کارج آ کے دیکھے, اس چیز کی میں نے خود ویڈیو بنانے دی, ورنہ ہر کوئی اپنی شادی نہیں اس طرح ٹی وی پہ لانا چاہتا, کیونکہ ہمارا کلچر تو وہی ہے چاہے آپ کسی بھی مذہب سے ہو. اور میں کے پی سے بھی بلانگ کرتی تھی, تو فیملی کا بھی تھوڑا بہت اعتراض تھا کہ نہیں, بٹ میں نے کہا اسٹل نہیں, ویڈیو بنے گی بیکاز بہت سے لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اور وہی بات ہوئی جب میں کمنٹس پڑھ رہی تھی بعد میں, تو سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جس طرح ہم نے دیکھا تھا ڈراموں میں فلموں میں منمیت کی شادی ایگزیکٹلی ویسی ہی تھی. تو مجھے بہت خوشی تھی. اچھا, یہ جو میں نے ایک آئیڈیا دیا ہے, بینگ اے جرنلسٹ, واٹ ڈو یو تھنک کہ فیسٹیولز اور سیلیبریشنز میں اگر ہم اس چیز کو بھی لے آئیں شادیوں کو, بالکل, اینڈ وی انوائٹ, جیسے میرے نیبرز ہیں, بالکل میرے نیبرز میں کرسچنز بھی ہیں, میرے نیبرز میں سکھ بھی ہیں, تو وی انوائٹ دیم, وہ آتے ہیں ہماری شادیوں میں, وہ بیٹھتے ہیں, ان کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ لوگ, جیسے ان کا رکشا بندھن ہے. اب مجھے کیلاش کی بہن نے, جو میری بھی بہن ہے, انہوں نے راکھی پہنائی ہوئی ہے, سو آئی نو اباؤٹ رکشا بندھن اینڈ ایوری تھنگ, کہ میں نے, بلکہ میں پوچھتا بھی رہتا ہوں ان کو کال کر کے کہ بہن کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. یو نو اٹ بیکمز یور ڈیوٹی دین ایز اے بردر, یو آسک اباؤٹ ہر. سو جیسے ہم مسلم کیا کرتے ہیں نکاح میں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, نکاح کا جو ہم پشتو میں کہتے ہیں دا نکاح پلار, یو نو نکاح کا جو باپ ہوتا ہے ایک طرح سے. سو ہی از ریسپانسبل فار ایوری تھنگ. پھر وہ پوچھتا ہے آپ کا, جیسے آپ کے والد صاحب پوچھتے ہیں وہ پوچھتا ہے آپ کا, جیسے آپ کے بھائی پوچھتے ہیں وہ پوچھتا ہے آپ کا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی چیز تو نہیں چاہیے. سو آئی تھنک دس از دا بیوٹی آف اٹ. بالکل ایسا ہی ہے. نام بدلے ہیں لیکن چیز وہی ہے اگر آپ دیکھیں. اچھا, اب میں جو کروشل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور وہ یہ ہے کہ یہ مسکنسیپشن جو اب ہیں مختلف کمیونٹیز میں آپس میں, اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اور یوتھ اسپیسیفکلی آپ لوگ کیا کرو گے؟ I'll start from روینہ. جی سر, جس طرح ابھی بھی میں نے یہ شیئر کیا ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے اپنے نیبرز کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ میں رہیں, ہمارا آنا جانا ہو, ان کے ساتھ جو مس پرسیپشنز ہیں وہ دور ہوں گی. دوسرا, ہم اپنے اپنے پروفیشن میں, اسکول کالجز میں جو ہیں
وہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ بچے جو ہیں وہاں پہ ایک پیس کا میسج لے کر جائیں. یہ نہیں کہ وہ بھی ان سے دور رہیں, ڈر کے رہیں کہ نہیں ہم جو ہیں وہ ایک مائنورٹی کمیونٹی سے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ اپنی کوئی بات میں ایک بات شیئر کروں گی کہ ہم ہاسپٹل میں تھے تو ہم پہ وہ بار بار جب فیمیلز آ کے بیٹھ رہی تھی تو وہ اس پہ کوسچن کر رہی تھی کہ یہ آپ نے کیوں پہنا ہے. کافی لوگوں کو ہم نے بتایا, اس ٹائم ہم ٹینشن میں تھے, میری چھوٹی سسٹر کا جو ہے وہ اوٹی میں تھی اس ٹائم پہ, تو میری کزن نے انہیں جواب دیا کہ یہ ہم نے بس اسٹائل کے لیے پہنا ہوا ہے. کہ بس غصہ ہو گئی نا کہ تم لوگوں کو ہم بتا کر بھی تھک چکے ہیں. تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے کوشچن کرتا ہے تو آپ ان کو بتائیں تاکہ ہمارے بارے میں جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کا حل نکلے. کون سا مذہب ایسے ہے جو لڑنا سکھاتا ہے, مجھے بتائیں. کوئی تو ہوگا. نہیں سر, کوئی بھی مذہب ایسا نہیں. کوئی مذہب تو ہوگا جو شیطان کا ایگزیکٹلی, یا کوئی مذہب تو ایسے ہوگا جو کہے کہ کبھی جا کر اسے مارو تو تم جنت میں جاؤ گے یا ثواب ملے. کون سا مذہب ایسے ہے, بتائیں مجھے. کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے. It's all about love. It's all about living together in a community, in a society. میں دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ ناظرین, آپ کے بچے اس وقت اگر پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, آپ کے بچے جو وہ غلطیاں جو ہمارے بڑے کر چکے ہیں ہمیں نہیں کرنی. ہمارے بچے, آپ کے بچے جو ہیں وہ اس خوبصورت پاکستان میں پیسفلی رہنا چاہتے ہیں and they know what they're doing. وہ ہم سے زیادہ ذہین ہیں, وہ ہمارے بڑوں سے زیادہ ذہین ہے, خفا نہ ہوئیے گا. اور ان کو زیادہ پتہ ہے, ان کا ایکسپوجر زیادہ ہے. وہ پوری دنیا کو, ان کے ٹپ آف فنگرز پہ پوری دنیا ہے جی, لوگ گوگل کرتے ہیں اور ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے. ون تھنگ از فار شیور, سٹ ود دیم. اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے, نفرت یا ہیٹرڈ کی طرف کبھی نہ جانے دیجیے گا ان کو. اور ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے پیار کرنا, انسان سے پیار کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا ان کو یہ چیز سکھائے کہ مائنورٹی ہے ہی نہیں, مائنورٹی ایگزسٹ کہیں نہیں کرتی. مسلم پاکستانیز اینڈ غیر مسلم پاکستانیز, دیٹس اٹ. دیر از نو ورڈ لائک اقلیت اور مائنورٹی. یہ ایک ذہن میں ضرور رکھیے گا, کیونکہ آپ کے بچے جیسی پڑھتے ہیں نا کتابوں میں مائنورٹی, اچھا تو مائنورٹی مینس کہ وی آر دا میجورٹی. سر اسٹارٹ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ورڈ کافر یوز کیا گیا ہے نان مسلم کے بجائے, تو وہ نفرت جو ہے وہ کافی حد تک چلتی آئی ہے. تو ابھی جو یوتھ ہے, ہم لوگ کافی آرگنائزیشنز جو ہے وہ کریکولم پہ بھی کام کر رہی ہیں, تو ہمارے کریکولم پہ کافی حد تک کام ہونا چاہیے. دوسرا جو ہماری ٹیچرز ہیں وہ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں, تو اگر ٹیچر ایک پازیٹیو میسج دیں گے کہ آپ لوگوں کا جو ڈفرینسز ہے وہ ایک خوبصورتی ہے, ڈائیورسٹی ہے ہمارے ملک کے لیے, اور ہم اکٹھے جو ہیں وہ ایک پازیٹیو میسج لے کے جا سکتے ہیں, ہمارا ملک جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے, ہم سب ایک اچھے راستے پہ چل سکتے ہیں. تو ٹیچرز کا بہت رول ہے. دوسرا ہم گھر میں اپنے بچوں کو, ہمارے اسکول کا ہی ایک ایگزامپل میں دوں گی کہ جو سکھ بچے تھے وہ پگڑی پہن کر آتے تھے, وہ جی بالکل, ہاں وہ کیا ہوتا تھا, تو وہ جو مسلم بچے تھے وہ اسے اتارتے تھے, اس کی بے حرمتی کرتے تھے. تو میرا چھوٹا بھائی جو تھا وہ اس کے لیے بڑی فائٹ کرتا تھا کہ یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہو. پھر میں اس کے اسکول بھی گئی, جا کے میں نے ٹیچرز کے ساتھ بات کی, پھر ٹیچر نے جو ہے وہ بچوں کو سمجھایا, کیونکہ اس چیز کی بے حرمتی کرنا جو ہے وہ گناہ ہے. اگر ہم اپنے گھر سے ہی بچوں کو سکھاتے ہیں تو ہم کسی دوسرے کے لیے بھی بول سکتے ہیں. اچھا, مینرزم ہر جگہ پہ ایک طرح سے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی گلی میں جاتے ہوئے کسی کو گالی دیں گے تو کوئی کمیونٹی والا آپ کو کہا ویل ڈن یار, یہ بہت اچھا کام کیا. نو, نتھنگ لائک دیٹ. سو جیسے ابھی روینہ نے کہا, بہت خوبصورت بات ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں جا کر ذرا دیکھ لیجئے. کبھی کبھی بہت سے پیرنٹس تو جاتے ہی نہیں ہیں میٹنگز میں, ان کو پتہ ہی نہیں, بڑے بھائیوں کو بھیج دیتے ہیں یا فرینڈس چلے جاتے ہیں. اکثر عموماً میں نے دیکھا ہی ہے ایسا کہ بچوں کو بلائے تو وہ اپنے بڑے بھائی کو کہتے ہیں اپنے دوست کو بھجوا دینا نا, اب بابا جائیں گے تو ماریں گے. اب بابا کہہ دیتے ہیں پہلے سے کہ میں بزی ہوں, میرا شیڈول ہی بزی ہے تو میں تو آ ہی نہیں رہا. اچھا, یہ جو انہوں نے بات کی نا تھوڑی دیر پہلے کہ بھئی ان کے گھر سے اگر کچھ آئے تو کھانا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کچھ نہیں کھانا. اکثر لوگ جب جگہ چینج کرتے ہیں, جس طرح رینٹ پہ رہتے رہو سر, وہاں پہ بہت ایشوز ہوتے ہیں. ان کے گھروں کے آگے گند پھینکتے ہیں, ان کا بھیجا ہوا کھاتے نہیں ہیں, واپس کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نان مسلم کمیونٹی سے, ہم نے نہیں کھانا. تو ان چیزوں کو کافی حد تک دور کرنے کی ضرورت بھی ہے. اسی چیز پہ بات ہو رہی ہے. اور یہ میں دوبارہ سے کہوں گا
کہ ہمارے بڑے جو ہیں ان سے غلطی ہوئی, لیکن انشاءاللہ ہم اس, اور ہماری یوتھ اسپیشلی وہ یہ کمٹمنٹ کر کے اپنے ذہن میں لائی ہے کہ ہم نے ایک یونیورسل کمیونٹی بننا ہے, ہم نے ایک یونیورسلی اپنے آپ کو منوانا ہے کہ وی آر اے پیسفل نیشن اینڈ وی لو ادر کمیونٹیز ایز ویل. جی سمیہ, آپ کیا کہو گے اسپیسیفکلی جب بات ہوتی ہے ہماری, جیسے میں نے ان سے کہا کہ ایک دوسرے کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, برداشت نہیں, برداشت از اے ویری نیگیٹو ورڈ, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا, دیٹ از سم تھنگ بیوٹیفل. اس میں سب سے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں جیسے آپ مسلم کمیونٹی سے ہیں, سو وٹ ڈو یو تھنک ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ سر ایز اے یوتھ آئی ول کنوے کہ ہمیں سب سے پہلی چیز جو کرنی ہے ایکسیپٹنس میں ہی, وہ ہمیں ڈائلاگ اپنی جو ہے وہ اسٹرانگ کرنی ہے, کہ ہم انٹریکشن فرسٹ آف آل اسٹرانگ کریں, پھر ڈائلاگس کریں آپس میں, جو ایشوز ہے اس کو پرابلم سالونگ ٹیکنیک سیکھیں, یا لیڈرشپ اسکلز جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی لائف میں. اور اس کے علاوہ اس میں پلیٹ فارمس کا بھی ڈفرینٹ پلیٹ فارم جتنے بھی ہیں وہ بھی رول پلے کر رہے ہیں, یوتھ کو گائیڈ کر رہے ہیں پازیٹیولی. سو اسی طرح یوتھ جو ہے اس کو ریپلیکیٹ کریں فردر اپنی کمیونٹیز میں. اور اس کے علاوہ کیونکہ ہمیں سب سے فرسٹ چیز جو ہے وہ تو آپ کی اویئرنیس ہوتی ہے, تو اگر یوتھ پراپرلی اویئر ہے کہ مجھے ہیومینٹی کو پریفر کرنا ہے رادر دین اینی ادر ریلیجن, تو وہ ہیومینٹی کو ہی چوز کرے گا. ٹیچرز اینڈ پیرنٹس بھی رول پلے کرتے ہیں, ان کا بھی اتنا ہی رول ہے, لیکن سب سے پہلے مطلب ایز اے یوتھ کہ اس میں جو یوتھ کا رول ہے, کیونکہ ٹیچرز اور وہ تو ہمیں پڑھا دیتے ہیں نا, اس کے بعد ہمیں اپنا بھی جو ہے وہ ایک پراپر ریسرچ ہو سکتی ہے. ہم ہر چیز میں ریسرچ, فار ایگزامپل آئی وانٹ گیو ایگزامپل آف مائی یونیورسٹی. ہم قائد اعظم یونیورسٹی میں ہیں, وہاں پہ جتنے بھی ہیں مطلب مسلمس بھی ہیں, وہاں پہ ہندوز بھی ہیں. ہم وہاں پہ ہر جو کلچر ہے نا وہاں پہ ویریشن کافی زیادہ ہے, اور وہ ہر کلچر وہاں پہ سیلیبریٹ ہوتا ہے. ہر مطلب ہولی ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ سیلیبریشن ہوتی ہے, تو اس طرح اس چیز کو وہ وہاں پہ یوتھ ہی کر رہے ہیں. رمضان ہوتا ہے تو وہ خود یہ چیز کرتے ہیں سارے یوتھ مل کے, چاہے وہ جس بھی ریلیجن سے بلانگ کرتے ہوں. تو ہمیں پہلے تو ایک مطلب پاکستانی کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو لے کے چلنا, نان ایشو کا ایشو بنا کے ایک چیز کو ایکسپلائٹ کرنا, یہ بہت زیادہ ہم لوگوں نے سیکھا ہے یا شاید سکھایا گیا ہے اس طرح سے. اب پچھلے دنوں میں ایک بہت مشہور ڈرامہ ہے, ناظرین سب کو اچھا لگتا ہے, ٹرکش ڈرامہ ہے, میں بھی اس کا بہت بڑا فین ہوں. کسی نے اس دن اس کے کلپس نکال کے اس کو ایک ایشو بنا. اب میں نے, اس نے کافی مشہور بندہ ہے, اس نے ٹویٹ کیا, میں نے اس کے نیچے لکھا, میں نے کہا آپ وہی لوگ ہیں جو شیعہ سنی فسادات کرنے کے بعد آپ کا دل نہیں بھرا تو آپ اس سائڈ پہ آ گئے. سو آئی تھنک یہ جو لوگ نان ایشو کو ایشو بنا دیتے ہیں اور اسی لیے کرتے ہیں کہ یار کسی طرح سے پیس ڈسٹرب ہو جائے. میرا پاکستان ہے, آپ کا پاکستان ہے, آپ کا پاکستان ہے, آپ کا پاکستان, if we live together we are going to prosper. ترقی ہوگی نا. اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو پھر تو ترقی گئی تیل لینے. آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ بٹ دس از ٹرو. سو ایسے لوگ جو ہیں یوتھ اسپیشلی میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کی باتوں میں نہ آئے, جو اس طرح کے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کریں. اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں بڑا اسٹریٹ آ رہا ہوں اس وقت, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ ناؤ, کیونکہ ہم گول گول گھوم کے نہیں آ سکتے. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. واٹ کین وی ڈو؟ سر یوتھ میں وہی اویئرنیس کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے نا, وہ خود آپ کر سکتے ہیں, ایکسپلور کر سکتے ہیں چیزوں کو. اور فرسٹ آف آل یہ جو ہیٹڈ چیزیں ہیں اس کو زیادہ مطلب اسپریڈ نہیں کرنا چاہیے. ہیٹ اسپیچ بالکل نہیں, ہیٹ اسپیچ پریونٹ کرنا, مطلب ہر چیز میں ایکچولی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ملک کی سالمیت یا سلامتی کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. ریلیجن پھر سیکنڈری چیز آ جاتی ہے. مطلب ہے ویسے تو ہمارا ملک بالکل اسلامک آئیڈیالوجی پہ بنا ہے, لیکن اسلام جو ہے وہ کیا گائیڈ کر رہا ہے نان مسلمس کے بارے میں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ جب قائد اعظم نے یہی کہا تھا, جب ان کو کہا گیا تھا کہ اکبر سے سیکھنا آپ کہ کس طرح آپ نے گورن کرنا ہے ملک, ایسا ملک جس میں مائنورٹی مطلب نان مسلمس بھی ہیں مسلمس بھی ہیں, تو انہوں نے کہا تھا یہ چیز تو مجھے پیغمبر نے سکھائی ہے ہمارے. تو ہمیں وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ دیکھ لیں آپ, باقی سب چھوڑ دیں. جو جتنے پیغمبر ہمارے ہیں سارے 1,24,000 پیغمبر میں سے آپ کسی 2-3 کی لائف کو پڑھ لیں, آپ کو سارا کلیئر ہو جائے گا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، چلیں ان پانچوں کا آپ پڑھ لیں، لائف اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو سارا کلیئر ہو جائے گا اینڈ یو ول لو ہیومنز دین. جی منمیت کیا کہیں گے آپ؟ اس چیز میں یہ سوچتی ہوں میرے نزدیک ڈائیورسٹی ٹورز ہیں. ڈائیورسٹی ٹورز اس وجہ ہیں کہ یہی بات آتی ہے ہیٹ اسپیچ یا مس کانسیپٹس جو ہوتے ہیں وہ ریموو تبھی ہوتے ہیں جب ایک مومنٹ پہ یا اس پلیس پہ ہم پہنچ جاتے ہیں. اور یوتھ اسپیشلی، اب میری سکھ کمیونٹی جتنی بھی ہے ہم لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی چھوٹا سا ایونٹ ہے ہم تمام مذاہب کے لوگوں کو بلائیں اس ایونٹ پہ. اس کی وجہ یہ ہے ہم لوگ اپنے گرودوارے میں بلا کے سروپاؤ دیتے ہیں. سروپاؤ جو ہوتا ہے ایک رومالہ ٹائپ ہوتا ہے, اس کا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو یہ ہماری طرف سے ایک یادگار ان کے پاس چیز رہے. وہ ہمیشہ اس چیز کو ریزمبل کرتے ہیں کہ ہم سکھ کمیونٹی کے گرودوارے میں گئے تھے, وہاں پر ہمیں اس چیز سے نوازا گیا تھا, کہ وہ لرن بھی کریں. پھر وہ ہماری رسم دیکھتے ہیں کہ یہ عبادت, اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ لوگ عبادت کیسے کرتے ہو, کھڑے رہتے ہو سارا ٹائم کے بیٹھ کے کرتے ہو؟ تو میں نے کہا میں آپ کو ضرور بتاؤں گی, کبھی کچھ اس طرح ہوا تو آپ میرے ساتھ چلنا. تو اسی چیز کو میں نے ان کو سکھانے کے لیے ایک دن بلا لیا, اور میں مجھ سے پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ آپ لوگ آدھی عبادت میں بیٹھے تھے, آدھی عبادت میں کھڑے کیوں ہوئے تھے؟ تو میں نے کہا کہ جب رب سے کچھ مانگتے ہیں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں, تو اسی وجہ ہم لوگ کھڑے تھے اور اس سے مانگ رہے تھے. یہ وہ وقت تھا کہ آپ اپنی من و کامنا اپنی عبادت کے دوران جو آپ نے چاہتے ہیں, اپنی دعائیں ہیں وہ مانگتے ہیں. تو وہ ان کو سمجھ پڑ گئی کہ اچھا یہ چیزیں. تو جو ان کا کانسیپٹ غلط بنا ہوا تھا وہ کلیئر ہو گیا. تو مجھے لگا کہ میں نے ایک میسج اپنی طرف سے پازیٹیو وے میں کنوے کر دیا, اور انہوں نے وہ, مجھے اتنا پتا ہے کہ آگے آگے وہ میسج سرکولیٹ ہوتا رہے گا. اب میں اگر ان کو نہ انوائٹ کرتی, میں اپنی طرف سے بتاتی, تو شاید میرے الفاظ اس طرح میل جول نہ کھا پاتے جس طرح وہ سیکھ رہے تھے ادھر بیٹھ کے. انہوں نے دیکھ لیا. پھر اینڈ میں ہم لوگ پرساد بانٹتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں کھاتے. میں نے کہا گھر میں حلوہ کھاتے ہو؟ کیسے شوق سے کھاتے ہیں. میں کہا حلوہ سمجھ کے کھا جاؤ. تو پھر وہ جب انہوں نے کھایا تو وہ دیسی گھی میں, تو کہتے ہیں یہ تو حلوہ بہت مزے کا. میں نے پرساد ہمارے لیے, اس کی رسپیکٹ ہمیں پتہ ہے. اب سیکنڈ پرسن کو نہیں اس کا پتا کہ یہ کیوں بانٹ رہے ہیں. مطلب میٹھا دیتے ہیں. آپ کے گھر کوئی آتا ہے تو ویلکم کرتے ہیں, ہم پہلے کچھ پانی وغیرہ پوچھتے ہیں, اس کے بعد کھانے کے اینڈ میں میٹھا ضرور ہوتا ہے. تو اسی طرح گرودوارے میں پرساد ضرور بنتا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ حلوہ تو گھر میں کھاتے ہیں نا, کہتے ہیں جی. میں نے کہا یہ وہی سمجھ کے کھا لیا, تو انہوں نے کھا لیا. اچھا یہ جو ناظرین, میں آپ کو پھر سے کہوں گا کہ یہ جو یوتھ ہماری ہے نا, دے آر ویری پازیٹیو ماشاء اللہ. انہوں نے یہ مسکنسیپشنز ختم کرنے کے لیے, جیسے منمیت نے کہا کہ اپنی فیسٹیولز میں ان کو بلانا, یہ سماجی ہم آہنگی جو ہے یہ ویسے نہیں ہوگی. اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی. اینڈ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے دوسرے ریلیجن والا کسی چیز کے بارے میں, سو بتا دیا کریں, اس سے پہلے کہ وہ کسی اور سے پوچھے اور اس کے دل میں کوئی مسکنسیپشن آئے. اچھا ایک چیز ہے روینہ, میں نے پڑھا کہیں پہ کہ زیادہ نالج جو ہے نا وہ بھی خطرناک ہے, زیادہ علم جو ہے وہ بھی خطرناک ہے. سو اب جو آپ کو بتا دیا جائے نا, کسی نے بتا دیا, جیسے سکھ کمیونٹی سے انہوں نے بتا دی کہ یہ اس حوالے سے, بس بات ختم. اب آپ جا کے اس پہ ریسرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دیٹ از رانگ. جیسے آپ بتاتے ہو فار ایگزامپل کہ رکشا بندھن کس لیے ہے, ٹھیک ہے, اور آپ جا کے اس پہ ریسرچ شروع کرنا شروع کر دو کہ نہیں یہ اس طرح ہوا, پھر اس طرح ہوا, وہ یہ تو اچھا ایسے ہے, پھر یہ ایسے, دیٹس رانگ. سو آئی تھنک کہ وہ آپ کوشش یہ کیا کریں کہ ایک تو ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے آپس میں ان کمیونٹیز کو. دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر آپ کی عید کو اتنی خوبصورت طریقے سے وہ مناتے ہیں, میرا خیال ہے کہ میرے جتنے بھی دوست ہیں دوسری کمیونٹیز سے, وہ سب سے پہلے مجھے عید مبارک ہمارے یہاں پہ جو خاکروب کام کرتے ہیں وہ آ کے مجھے کہتے ہیں. اینڈ دیٹس دا بیوٹی آف اٹ. اور میں جب ان کو گلے لگاتا ہوں تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ میں نے اپنے کسی بھائی کو گلے لگائے ہیں, انسٹیڈ آف یہ سوچنا کہ یہ کس کمیونٹی سے ہے اور پھر کیوں یہ آیا اور مجھے عید مبارک کی تو میری عید تو خراب ہو گئی. اچھا یہ ایسی بات ہے, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ جو منمیت نے کہا, انسٹیڈ آف جسٹ اچھا امپوزیشن تو نہیں کرنی, ہم نے امپوز نہیں کرنا, ہم نے وی ہیو ٹو, ہم نے ٹیچ بھی نہیں کرنا, پریچ بھی نہیں کرنا, بلکہ
ہم لیٹ دیم لرن فار دیم سیلوز، ان کو خود سیکھنا ہے. لیکن ایک چیز مجھے آپ بتائیں وچ از ویری امپورٹنٹ کہ کبھی کبھی ہماری یوتھ جو ہے نا وہ آج کل انٹرنیٹ پہ بس بزی ہے 24 گھنٹے. جی سر. اینی ویب سائٹ آپ لوگوں نے کوئی ایسی ڈیزائن کی یا کی جس پہ وہ اگر آئیں تو ان کو اپنے سوالوں کا بہت آسانی سے جواب مل جائے؟ اینی تھنگ جو وہ جہاں پہ یا آپ کو آ کے مل لیں کہیں پہ، آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کر سکیں، یا فار ایگزامپل کوئی ایسی منتھلی یا ویکلی کوئی میٹنگ آپ ارینج کرتے ہو؟ جی جی سر بالکل. ہمارے اپنی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے پیجز بھی ہیں، ہم اس پہ اپنی جو جوائنٹ سیلیبریشنز یا جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، تو اس پہ ہمیں کویشچنس کرتے ہیں لوگ. اس کے علاوہ ہماری منتھلی میٹنگز بھی ہوتی ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز بھی چلتی رہتی ہیں. ہم اس میں ہم نئے لوگوں کو جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے آتے ہیں. ہم ٹیچرز کے ساتھ ہم نے بہت سی ایکٹیویٹیز کی ہیں، اسی لیے کہ ان ٹیچرز جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں، وہ اسٹوڈنٹس تک جو ہے اپنا میسج پہنچاتے ہیں. دوسرا سر یوتھ جو ہے وہ آج کل سوشل میڈیا کو بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں. نیگیٹیولی تو بہت حد تک ہو گیا، اگر ہم اس کو پازیٹیو طریقے سے بھی کریں کہ ہم ایک پازیٹیو میسج انٹرفیتھ کے حوالے سے، پیس کے حوالے سے جو ہے شیئر کریں، تو یہ ہمارا بہت مطلب اس کو ٹول بنا کے یوز کیا جا رہا ہے، تو اسے پازیٹیو طریقے سے بھی یوز کیا جا سکتا ہے. دوسرا یوتھ کے لیے کمیونیکیشن اسکل پہ کافی حد تک کام ہونا چاہیے، اور ہو بھی، کیونکہ ہمارے گیسچر، ہمارے ورڈز جو ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں. کہ اگر ہم کسی دوسرے فیتھ کے بارے میں کوئی بھی بات کریں تو اسے کافی سینسیٹیو طریقے سے کچھ اور بنا دیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہمارے کوشچن کرنے کا طریقہ بھی کافی پازیٹیو ہونا چاہیے، اور ہم کسی کو اگر کچھ بتا رہے ہیں تو وہ بھی بہت اچھے طریقے سے بتائیں. دوسرا ہمارا یوتھ کا آپس میں بانڈ انٹریکشن کافی اسٹرانگ ہونا چاہیے، کہ نہ صرف اپنے فیتھ کے بارے میں، ہم دوسروں کے فیتھ کے لیے بھی بات کریں. میں ایک ایگزامپل دوں گی. ہماری ونگ میں منیبہ ہماری کافی اچھی فرینڈ ہے، مسلم کمیونٹی سے. تو جب وہ ایکٹیویٹی میں نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی کہ وہ خداؤں کا ورڈ جو یوز کیا، تو اس کو میں نے اسی طرح کلیئر کیا تھا کہ ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں جس کے لیے جن کو ہم ایشور کہتے ہیں. اور جو آپ خداؤں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو آپ لوگ دیکھتے ہو کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں وہ ہمارے پیغمبر ہیں. تو انہوں نے مجھے نیکسٹ میٹنگ میں یہ بتایا کہ میری کلاس میں بات ہو رہی تھی، ہندو تو کوئی نہیں ہے لیکن آپ کے ریلیجن کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا تھا. تو وہاں پہ اس نے ہمارے لیے وہاں پہ بات کی کہ آپ لوگ ایک نیگیٹو چیز کو پھیلا رہے ہو، یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ہم ہندوؤں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، میری فرینڈز ہیں، تو آپ اس چیز کو ایک پازیٹیو طریقے سے لو، یہ ایسا نہیں ہے. تو ہمارا بانڈ اتنا اسٹرانگ ہو کہ ہم جو ہے وہ دوسرے کے فیتھ کو بھی کلیئر کریں، اور وہ مسکنسیپشن جو ہے وہ دور ہوں. فلیکسیبل ہونا چاہیے سمیہ، فلیکسیبل ہونا چاہیے آپ کو. جی جی مطلب یو ہیو ٹو، جب آپ ایکسیپٹ کرو کسی کو تو آپ میں بھی لچک ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ فار ایگزامپل سامنے والے میں لچک ہو اور آپ جو ہو وہ ریجڈ ہو، تو پھر تو نہیں ہو سکتا، پھر تو آپ ایکسیپٹنس ہو ہی نہیں سکتی ہے. جو ہماری یوتھ ہے وہ کیسی ہے ذرا بتائیں ہمیں. آپ تو بالکل کلوز کانٹیکٹ میں ہو ان سے. آر دے ریجڈ اور فلیکسیبل؟ ڈو دے وانٹ ٹو ایکسیپٹ؟ یس سر، دے ریئلی وانٹ ٹو ایکسیپٹ دیز تھنگس، اور وہ اس چیز کو ویلکم کرتے ہیں. مسلم یوتھ جتنے بھی ہیں وہ اس چیز کو ویلکم کرتے ہیں. جو ہمارے پاس یہ پازیٹیوٹی، وہ بھی ان کو ایز اے وہ پاکستانی ہی لیتے ہیں، اور ان کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کوئی بھی مسلم ہوگا یا نان مسلم ہوگا، اگر وہ ورلڈ وائڈ ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ پاکستانی ہی ہے. تو یہی مسلم یوتھ بھی جو ہے وہ یہ چیز ایکسیپٹ کرے گی، بلکہ ہر ایک کو کرنا پڑے گا. اسی طرح مسلم جو یوتھ ہیں وہ بھی میرے خیال سے وہ کافی زیادہ فلیکسیبل ہیں اپنے آئیڈیاز میں، اپنے ویز میں. دیر آر سم یوتھ، اوبویسلی ہر جگہ ہوتے ہیں، کچھ ریجیڈیٹی بھی ہے، لیکن وہ بھی جو ایجوکیشن ہے اس کے تھرو جو ہے وہ کریکٹ کی جا سکتی ہے. چینج کافی آ گئی، ڈونٹ یو تھنک سو؟ اسپیسیفکلی وین وی ٹاک اباؤٹ لاسٹ 20 ایئرز یا 10 ایئرز رادر، تو میں بہت چینج دیکھ رہا ہوں اب تھنکنگ میں. مطلب میں اگر اپنی کلوز کانٹیکٹس میں دوستوں کو دیکھوں تو اب جیسے ہمارے بچپن کا ایک گروپ ہے کلاس میٹس کا، تو اس میں سارے مذاہب کے لوگ ہیں. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کبھی ریلیجن ڈسکس نہیں ہوا. وی ٹاک اباؤٹ ایوری تھنگ بٹ وی نیور ڈسکس ریلیجن. اینڈ ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہے آج کل، زیادہ ہے. دس از سم تھنگ گڈ، ڈونٹ یو تھنک سو؟ یس اٹس ویری گڈ. میں ابھی ایک اور بات کرنے والی تھی کہ جب ہم لوگ اس طرح ایکسیپٹنس لاتے، پہلے جب ہم شروع میں ہوتا تھا تو ایسے ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے آر یو کنورٹنگ، like when we are interacting with them, but now they are open towards it. Exactly. Now they are not questioning our faith because they know this thing کہ ہم نے اب
جو ہے وہ ایک لمٹ ہے ہمارے پاس اپنے ریلیجن کی بھی دوسرے کی بھی, اور ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, دوسروں کے ریلیجن کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں رادر دین کنورٹنگ. سو یہ چیز اب آ رہی ہے اور یہ پازیٹیوٹی ہے, اور میرے خیال سے تو اب کافی زیادہ آئے گی بھی انشاءاللہ. گلوبلائزیشن سے آ رہی ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں جو اب اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں کہ ہم فیتھ کو چھوڑ کے پیس کی طرف جو ہے وہ زیادہ جائیں. ویری ٹرو. جی منمیت, میں اس چیز میں ایک چیز ایڈ کروں گی اپنی فرینڈ کا. میں ہمیشہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ بیٹھتی ہوں تو میں اس کی یہ چیز ضرور بتاتی ہوں. شی از مائی بیسٹ فرینڈ, اور بچپن سے اسکولنگ سے لے کے ابھی تک بھی ہم ساتھ ہیں, اور وہ مسلم کمیونٹی سے. ایون میں نے کبھی اپنے بہن بھائی یا کزنس کا بھی اتنا جھوٹا نہیں کھایا ہوگا جتنا میں اس کا کھاتی ہوں یا وہ میرا کھاتی ہے. جب ہم کالج میں تھے تو اس کو اکثر ٹیچرز کہتی تھی کہ زبدہ تم نے اس کو ابھی تک اپنی طرف کیوں نہیں کیا, تم کیسی دوست ہو. تو وہ میرے لیے اتنا لڑتی تھی, میں اس کو کہتی بس زبدہ چھوڑ دو نا, کیوں لڑتی جا رہی ہو, بس کہنے دو کہنے. وہ کہتی تھی کیوں کہتے ہیں, مطلب اس کا پیار میرے لیے بہت بڑی چیز تھی, اس کی ایکسیپٹنس. مطلب کہ اس نے مجھے بالکل انرلی ایکسیپٹ کیا ہوا تھا. میں اس کے گھر جاتی ہوں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا, کبھی بھی اس کی فیملی کی طرف سے نہیں, ایون تو وہ سوات کے لوگ ہیں, جبکہ سوات کے لوگ اتنے میچور اور اس طرح نہیں ہے. اس نے مجھے جس طرح ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, میں سوچتی ہوں کہ شاید مجھے اس سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا ہوگا. ویری نائس, ویری نائس. اس کا پیار اور میری دوستی اس کے لیے, مطلب ہمیں اس کالج میں کہا جاتا تھا کہ یہ دونوں رومیو جولیٹ ہیں. زبردست. کیونکہ ہماری دوستی ایسی تھی. اچھا اس وقت جیسے فار ایگزامپل اف یو گو ٹو دیئر پلیس اور they come to your, she comes to your place, sorry, کبھی ایسا واقعہ ہوا جس سے مطلب آپ تھوڑے سے پریشان ہو گئے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور تاکہ اس پہ ہم ڈسکشن کر سکیں. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس واقعے کو ہم ایکسپلائٹ کریں. I just want to say کہ یار تھوڑا سا ہمیں, اگر ہمارے جو دوست اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, سارے پاکستانی ہیں, تاکہ ان سے ہم کچھ سیکھ سکیں اس واقعے سے. جی پریشان تو میں نے اس کو ایک مرتبہ دیکھا تھا. منتو بڑی فیمس سی ایک ڈش ہے جو ہر کوئی نہیں بنا سکتا, تو اس کی امی بناتی ہیں. تو ایک مرتبہ اس کی امی نے یہ بنایا تو وہ قیمے میں تھا. تو جب کھانا سرو کیا تو ان کی امی کو شاید یاد نہیں رہا ہوگا, تو جب سرو کیا تو میں بیٹھی منہ دیکھ رہی تھی, تو اس کی زبدہ نے جب مجھے دیکھا تو اس کو اتنا مطلب برا لگا یا کیا تھا, وہ گئی اور اس نے دوبارہ سے میرے لیے چکن کے بنائے. مطلب وہ ایک پل میں بھی مجھے ناراض نہیں دیکھ سکتی. اگر میں مٹن کھا رہی ہوں تو وہ میرے ساتھ مٹن کھائے گی, میں اگر بیف نہیں کھا رہی. آج تو آپ کو زبدہ کو ضرور لانا چاہیے تھا. میں چاہتی تھی کہ وہ ضرور آئے. تو We need examples from our community actually. میری دوستی کی ایگزامپل سب کو اس کے ساتھ کی پتہ ہے. تو میں اگر کچھ نہیں کھاتی, میرے فیتھ کے اکارڈنگ مجھے الاؤ نہیں ہے کھانا, تو وہ بھی نہیں کھاتی. اچھا, ہم نے اس کا الٹا کیا. ہمارے جو ہم نے ابھی یہ بتایا کہ میرے فرینڈس تھے بچپن کے, لاش چوہان, وہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, تو ہم نے ان کے ساتھ یہ کہ ہم نے چکن کے سموسے لا کر ان کو دیے, اور ہم نے کہا کہ اگر تو ہمارا پکا دوست ہے تو یہ گوشت کے سموسے تو کھائے گا. And he was crying and he was eating it. He ate them really. اور وہ رو رہا تھا کہ میں آپ کا دوست ہوں پکا. پھر ہم نے اسے کہا کہ یہ چکن کے سموسے تھے, ہم بچے تھے ڈیفینیٹلی, سو مذاق میں پھر ہم نے اس کو سمجھایا کہ یار کیلاش یہ چکن کے تھے, ہم تو مذاق. نو دیز آر فیو تھنگس, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کی محبت دکھاتی ہیں ایک دوسرے کے لیے, جو آپ کا کیئر کرنا دکھاتی ہیں ایک دوسرے کے لیے. اینڈ دس از واٹ وی نیڈ ایکچولی. گوشت کھانا نہ کھانا دیٹس ناٹ دا پرابلم. جو اس کے پیچھے جو چیز ہے, جو کیئر کرنا, میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, آپ میرے رسپیکٹ کرتے ہو. سو آئی تھنک دس از دا مین اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جیسے انہوں نے زبدہ کا قصہ سنایا, نا آئی ایکسیپٹ یو, یو ایکسیپٹ می, آئی رسپیکٹ یو, یو رسپیکٹ می. یہ خوبصورت آخر میں صرف 2 منٹ ہے میرے پاس. I'll start from you, Sumayya. What message would you like to convey to the youth of Pakistan? جی میں یہ میسیج دینا چاہوں گی اس پلیٹ فارم کے تھرو یوتھ آف پاکستان کو کہ ایکسیپٹنس کو سیکھیں. فرسٹ آف آل اویئرنیس اپنے اندر لے کر آئیں, اور ایجوکیشن کو جو ہے اپنے وہ سوشل ٹائز جو ہیں ان کو اسٹرانگ کریں. تو ہم ایک پازیٹیولی میسیج بھی کنوے کر سکتے ہیں اپنا, اور اپنے جو انرجی ہے اس کو پازیٹیولی یا مس ڈائریکٹڈ انرجی کی بجائے اس کو ایک پازیٹیو وے میں لے کے جائیں. اور وہ ڈائریکشن جو ہے ہمیں خود ہی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے, کیونکہ نو ون از دیئر ٹو ڈائریکٹ اس. تو وہ چیز ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز میسیج دوں گی کہ ریجڈ کی بجائے فلیکسیبل ہونا سیکھیں, اور بہت اسی طرح میں ہم ایکسیپٹ کرنا سیکھیں گے. دیٹس ویری نائس. جی روینہ.
سر میں بھی انہی کو سیکنڈ کروں گی کہ فلیکسیبل ہونے کی ضرورت ہے. یہ دوسرا ہم جس کمیونٹی سے ہیں تو ہم نے ایک ٹیرر بنا لیا کہ شاید ہم کوئی کم تر چیز ہیں اور ہم نے بس ان کے آگے دب کے رہنا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم جو ہے اپنی سملیرٹیز اپنی نیشنلٹی کو لے کے جو ہے ہم اپنی, جس طرح ہم پشاور میں رہتے ہیں, اگر ہم کسی اور سٹی میں بھی جاتے ہیں تو ہم پشاور کے لیے لڑتے ہیں. تو یہ نہیں جی ہم وہاں پہ بہت باتیں کر رہے تھے ہمارے پشاور کا کھانا ایسا ہے, یہ تو ہم کسی دوسرے ملک جائیں تو اپنے ملک سے بھی بڑا پیار ہوتا ہے. تو اپنی دھرتی سے جو ہے وہ پیار کرنا ہے, اور اسی چیز کو ہم سب نے اکٹھا ہو کے ایک دھرتی کی کامیابی کے لیے اکٹھے کھڑے ہونا ہے. اور دوسرا ہم جس طرح سوشل میڈیا کو نیگیٹو طریقے سے یوز کریں, اگر ہم اسے پازیٹیو طریقے سے یوز کریں تو وہ بہت اچھا رہے گا. دوسرا ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت پرجوش ہے, نیگیٹو چیزوں کو لے کے بڑے ہائپر ہو جاتے ہیں. تو ہم جو ہے پازیٹیو چیزوں پہ جو اکٹھے ہوں تو وہ بہت وہ جو میں نے ابھی مثال دی ہے تھوڑی سی, گیسچر ہم اپنے ورڈز کمیونیکیشن میں جو ہے وہ ایک پازیٹیوٹی لائیں اور ڈائیورسٹی کو پروموٹ کریں. وہ خوبصورتی جی ہیومینٹی کم فرسٹ. ہر مذہب میں انسانیت کا درس سب سے پہلے دیا جاتا ہے. جب ہم انسانیت کو اپنے اندر سیکھ لیتے ہیں یا بھر لیتے ہیں تو ہم شاید کسی کے ساتھ بھی برا نہیں کر سکتے, کیونکہ پھر ہم امپتھی اور سمپتھی دونوں کو ایکول لے کے چلتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے درد دوسروں کے درد کے برابر سمجھتے ہیں. آپ کو پیاس لگتی ہے, آپ کیا پیتی ہیں؟ پانی. پانی پیتی ہیں نا, پانی پیتی ہیں. آپ کیا پیتی ہیں؟ نہ کریں, آپ تو ہندو ہیں پھر پانی کیوں پیتی ہیں؟ اور آپ سکھ ہیں پھر پانی کیوں پیتی ہیں؟ آپ مسلم ہیں آپ پانی پیتی ہیں؟ سب انسانوں کی نیڈ ہے نا. میں صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں ناظرین, دس از دا بیوٹی آف اٹ. آپ ایک دفعہ ذرا یہاں اس کو اوپن کریں, جسٹ براڈلی سوچیں, ہیومینٹی کے بارے میں سوچیں, پازیٹیو سوچیں. جیسے منمیت نے کہا, وی ہیو ٹو بی فلیکسیبل, جیسے سمیہ نے کہا, ریجڈنس ختم کرنی ہوگی. اگر ہم نے مسلم اینڈ نان مسلم پاکستانیز مل کے اس پاکستان کے لیے کام کریں اور یہ باقی چھوٹی موٹی چیزیں بھول جائیں, تو بلیو می اور ناٹ, وی آر سیکنڈ ٹو نن اینڈ وی ول بی سیکنڈ ٹو نن انشاءاللہ. پاکستان بہت خوشحال ہوگا اور بہت ترقی کرے گا. تھینک یو سو مچ آل آف یو. اٹ واز ویری نائس ہیونگ یو. بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے سامنے آئیں گے. تب تک کے لیے ذکی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.